بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ہسٹری چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ایک بہت زبردست واقعہ ہے۔ ٹیکساس کی ایک جیل میں 37 سالہ کارلا فے ٹکر کو موت کا انجیکشن لگایا گیا۔ ڈیتھ بیڈ پر لیٹے اس نے ہنس کے آنکھیں بند کر لیں۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھی اور موت کا اعلان کر دیا اور کہا، ایسی پرسکون موت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کارلا دھندا کرنے والی عورت تھی۔ بچپن ہی سے وہ اپنی ماں کے ساتھ آتی جاتی اور نشے پر لگ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ ماں کے نقش قدم پر چلنے لگ پڑی۔ 10 سال بعد اسے خیال آیا کہ اسے اس دھندے کو چھوڑ کر کچھ اور کرنا چاہیے۔ سو اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گاڑی چھیننے کی اسکیم بنائی۔ موقع واردات پر مزاحمت ہوئی اور کارلا اور اس کے بوائے فرینڈ نے امریکی جوڑے کو گھبرا کر قتل کر دیا۔ کچھ دنوں بعد دونوں پکڑے گئے اور عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ پھر اپیلوں کے چکروں میں کافی عرصہ گزرتا گیا۔ اس دوران جیل کے عملے نے دیکھا کہ کارلا، جو کہ شرابی اور بد زبان عورت تھی، اس نے اچانک سب کچھ چھوڑ کر بائبل کی اسٹڈی شروع کر دی۔ اس کی زبان صاف ہو گئی اور اخلاق بہت اچھا ہو گیا۔ وہ اکثر اپنے سیل میں بائبل پڑھتی رہتی، ملنا جلنا اور بات چیت ختم کر دی۔ 1 سال بعد وہ مبلغہ بن گئی، اور ایسی مبلغہ جس کے الفاظ میں تاثیر تھی۔ اس نے جیل میں ہی تبلیغ شروع کر دی، عبادت و ریاضت کو اپنا معمول قرار دے دیا، اور جیل میں کئی لوگوں کی زندگیاں ہی بدل دیں۔ وہ لوگ جو اسے قاتلہ اور سنگ دل کہتے تھے، وہ اس کے پیچھے چلنے لگے، اور جیل میں ایک روحانی انقلاب آ گیا۔ اس بات کی خبر جب میڈیا کو پہنچی تو وہ جیل پر ٹوٹ پڑے۔ پھر ہر اخبار میں کارلا کی ہیڈ لائن لگی۔ ہر شخص نے اس کی فوٹو اٹھائی اور اسے معاف کرنے کے لیے مظاہرے ہونے لگے۔ حقوق انسانی کی تنظیموں نے امریکہ میں کارلا بچاؤ تحریک شروع کر دی، اور احتجاج یہاں تک بڑھا کہ زندگی میں پہلی بار پوپ جان پال نے عدالت کو سزا معافی کی باقاعدہ درخواست دے دی، لیکن عدالت نے ٹھکرا دی، اس لیے کہ CNN سزائے موت سے 15 دن قبل کنگ لیری نے اس کا انٹرویو جیل میں کیا۔ اس انٹرویو کے بعد پورے امریکہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ قاتلہ نہیں، یہ معصوم ہے۔ لیری نے پوچھا، تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ کارلا نے پرسکون انداز میں جواب دیا، نہیں، بلکہ میں اس رب کو ملنا چاہتی ہوں جس نے میری پوری زندگی ہی بدل دی۔ امریکی شہریوں نے متفرقہ رحم کی اپیل ٹیکساس بورڈ کے سامنے پیش کی۔ بورڈ نے سزا معافی سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سن کر عوام ٹیکساس کے گورنر جارج بش کے گھر کے سامنے آ گئے اور احتجاج کرنے لگے۔ امریکہ کے سب سے بڑے پادری جیکی جیکسن نے بھی کارلا کی حمایت کر دی۔ بش نے درخواست سنی اور فیصلہ کیا کہ مجھے کارلا اور جیکی جیکسن سے ہمدردی ہے، لیکن مجھے گورنر قانون پر عمل داری کے لیے بنایا گیا ہے، سزا معاف کرنے کے لیے نہیں۔ وہ اگر فرشتہ بھی ہوتی تو قتل کی سزا معاف نہ ہو سکتی۔ موت سے 2 روز قبل کارلا کی رحم کی اپیل سپریم کورٹ پہنچی تو جج نے یہ کہہ کر درخواست واپس کر دی، اگر آج پوری دنیا بھی کہے کہ یہ عورت کارلا نہیں، کوئی مقدس ہستی ہے، تو بھی امریکن قانون میں اس کے لیے ریلیف نہیں۔ جس عورت نے قتل کرتے ہوئے 2 انسانوں کو رعایت نہیں دی، اسے دنیا کا کوئی قانون رعایت نہیں دے سکتا۔
ہم خدا کے سامنے ان 2 لاشوں کے جواب دہ ہیں جنہوں نے کارلا نے مار ڈالا۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ کیا معجزہ ہے جو امریکہ جیسے بیمار اور سڑے ہوئے معاشرے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، تو مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ قول یاد آ جاتا ہے، معاشرے کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ناانصافی کے ساتھ نہیں۔ کاش ایسا ہی انصاف پاکستان میں قائم ہو جائے تو بہت کچھ بہتر سے بہترین ہو جائے گا۔ امید ہے آج کی ایک چھوٹی سی تحریر جو آپ تک میں نے پہنچائی، تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو کاش ایسا ہی انصاف پاکستان میں قائم ہو جائے تو بہت کچھ بہتر سے بہترین ہو جائے گا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں، اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔